ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی قاری صاحب چشتی گولڑوی صاحب نے یہ ایک سوال دیا ہے۔ اس سوال کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ گولڑا شریف کے اندر جو حضور پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے برادر محترم کے مزارات کو جو منتقل کیا گیا ہے، یعنی ایک جگہ پر پہلے ان کی قبور موجود تھی، وہاں سے ان کی قبور کو دوسری جگہ پر قبریں بنا کر وہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ کیا شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے پیران نظام کو جو مقام دے دیا ہے یا ان کے ساتھ جو راہبر شریعت لکھنا ہم نے شروع کر دیا ہے، تو عامی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیران نظام کوئی غیر شرعی کام کر ہی نہیں سکتے، اور اگر وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس کا شریعت کے اندر جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ اس سے بالا تر ہیں، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ میں یہاں پر چشتی صاحب نے دو باتیں تحریر کی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کو منتقل کیا تھا، اور پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جسم مبارک کو بھی قبر سے نکال کے منتقل کیا گیا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کو منتقل کیا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب بھی بنی اسرائیل یہاں مصر سے یہاں نکلیں گے، کسی اور جگہ پہ منتقل ہوں گے، تو آپ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے جو جسم مبارک ہے اس کو بھی اپنے ساتھ اسی جگہ پر لے کے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو آپ راستہ جو ہے وہ بھول جاتے تھے، تو لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ ہمارا راستہ ہم پر غلط ملت ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضور، ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب آپ لوگ یہاں سے شفٹ ہوں گے، منتقل ہوں گے، تو ساتھ میرے جسم مبارک کو بھی آپ لے کے جائیں گے، لہٰذا ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف کی قبر کے بارے میں کس کو علم ہے؟ تو پھر لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، ان کو جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے حوالے سے پتہ ہے۔ آپ اس بڑھیا کے بعد تشریف لے گئے، بڑھیا نے ایک شرط رکھی کہ میں بتاؤں گی ضرور، لیکن میری ایک شرط ہے، قیامت کے دن اللہ آپ کے ساتھ مجھے بھی ٹھکانہ عطا فرمائے، میری یہ خواہش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کے اوپر تردد میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، تو وہی نازل فرما کے رب کائنات نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ اے موسیٰ، یوسف کی قبر کے حوالے سے اس عورت نے جو شرط رکھی ہے، اس کی شرط کو آپ مان لیں۔ اب یہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کی شرط کو مانا، وعدہ کیا، تو پھر اس نے جا کے دریائے نیل کے اندر پانی کے نیچے آپ کی قبر انور سنگ مرمر کے پتھروں کے اندر جو ہے وہ رکھی گئی تھی، بنایا گئی تھی، اس جو ہے وہ تابوت کے اندر۔ آپ پھر وہ لے کر ملک شام کے اندر گئے، وہاں اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد کے ساتھ آپ کی قبر انور کو بھی وہاں پر بنایا گیا۔ اب ایک تو رہا ایک نبی کی وصیت تھی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ یہاں سے مجھے منتقل کیا جائے، جب بھی یہاں سے بنی اسرائیل نکلیں گے مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، وہ نبی کی وصیت تھی، نبی نے اس کو پورا کیا ہے۔ اب دوسرا پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ آپ کے وصال کے تقریباً 3 سال کے بعد بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مسجد کے احاطے کو تیار کیا تو یہ سین کافی اونچا، 15-20 فٹ اس کی اونچائی ہو گئی، اور حضور پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف نیچے جو ہے وہ قبر 15-20 فٹ نیچے رہ گئی، اور آپ کے اوپر اس جگہ پہ مٹی ڈال کے جب اس کی بھرائی ہوئی تو آپ خواب کے اندر معتبر ترین لوگوں کے خواب کے اندر آپ آئے، بابو جی سرکار کے خواب کے اندر بھی آپ آئے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر اتنا بوجھ آپ نے ڈال دیا ہے، مجھے اتنے بوجھ کے نیچے آپ نے ڈال دیا ہے۔ تو پھر آپ نے باہمی مشاورت سے آپ کے جسم مبارک کو وہاں سے نکالا، انجینئر کے جو ہے وہ اس کی رائے کے ساتھ پھر آپ کی قبر مبارک کو اونچا کیا گیا، 6 یا 7 فٹ آپ کی قبر کو رکھ کے آپ کے جسد مبارک کو آپ کے والد محترم کے مزار کے احاطہ میں رکھا گیا، پڑھائی ہوتی رہی، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، درود پاک پڑھا جاتا رہا، پھر اسی جگہ پر اسی قبر کے اندر جو ہے وہ آپ کو دوبارہ منتقل کیا گیا، لیکن وہ علماء کرام کی مشاورت سے ہوا۔ اب یہاں پر یہ جو صاحبزادگان نے وضاحت پیش کی ہے، وہ وضاحت یہ تھی کہ چونکہ آپ کی وصیت تھی، وصیت ہوتی ہے مرنے سے پہلے اگر کسی آدمی نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت
فوراً پوری کر دینی چاہیے۔ جب مزار شریف بنایا جا رہا تھا، قبر شریف کھودی جا رہی تھی، اس جگہ کو متعین کیا گیا، تو ظاہری بات ہے صاحبزادگان سے، وارثان سے مشاورت کے بعد یہ عمل کیا گیا ہوگا۔ اس وقت ان کو اس وصیت کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر وصیت کے اوپر اس وقت عمل نہیں ہوا، یہ 14-15 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اگر اس وصیت پہ آج عمل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، جی اس وقت سوگ کی حالت تھی، بہت زیادہ دکھ تھا، بہت زیادہ صدمہ تھا، تو اس کے بعد گولڑا شریف کے اندر کتنے بڑے بڑے پروگرامات ہوتے رہے، بڑے بڑے جو ہے وہ پیر صاحبان جو ہے وہ سوگ سے نکلے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے، اور وہاں گولڑا شریف کے اندر علماء کرام کی مشاورت سے اگر یہ عمل کیا گیا ہے، تو پھر علماء اس حوالے سے وضاحت پیش کریں، پیران اعظام وضاحت پیش کریں کہ ہم نے کس شرعی ضرورت کی وجہ سے یہ مزارات کو وہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کیا ہے۔ اس لیے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر تو صرف غصب شدہ زمین کے اندر یا کسی شفا والی زمین کے اندر کسی کو دفن کر دیا جائے تو وہاں سے بعد میں منتقل کیا جا سکتا ہے، وہ شرعی ضرورت کے اندر آتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو دو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے برادر مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسموں کو نکال کے، جسدوں کو نکال کے دوسری جگہ پر قبریں بنا کر وہاں پر جو ان کو شفٹ کیا گیا ہے، بہرحال یہ ایک غیر شرعی عمل ہے، اور اس عمل کو جو ہے وہ وہاں کے صاحبزادگان اور وہاں کے علماء جن کی جو ہے وہ سرپرستی کے اندر جن کی مشاورت سے یہ عمل کیا گیا ہے، وہ اس کی بہترین وضاحت جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے ایسے کام کرنے سے پہلے جید علماء کرام، مفتیان کرام اور جو لوگ واقعتاً دین مدین کا علم رکھنے والے ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ ایسے کام کیے جائیں جس کی بعد میں جو ہے وہ ہمیں وضاحتیں دینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے وصیت کی تھی کہ میری قبر وہاں پہ بنانا، لہٰذا اب ہم نے 14-15 سال کے بعد اس وصیت پہ عمل کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی خانقاہ، اتنے بڑے ذمہ دار لوگوں سے اگر اس طرح کے کام شروع ہو جائیں گے تو ہم جیسے عامی لوگوں کے پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کہ ہم لوگ کس کس جو ہے وہ بدعت کے اندر، کس کس جو ہے وہ گناہ کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گولڑا شریف سے اس کا کوئی ٹھوس جواب اور مطمئن کر دینے والی وضاحت جو ہے وہ آنی چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر جو بے چینی ہے اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں، گولڑا شریف کی طرف سے ان کی بہترین رہنمائی ہو سکتی ہے۔